بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کا بڑا موضوع اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ موجودہ سیلاب کی صورتحال اور ہماری ذمہ داری۔ اس حوالے سے چونکہ اس مرتبہ سیلاب میں خصوصاً انسانی جانوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، تو ہم اس حوالے سے پہلا نقطہ آج کا یہ ہے کہ انسانی تکریم اور انسانی عزت و احترام کس قدر ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں مختلف سواریوں پر سوار کیا خشکی اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اولاد آدم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ تو یہاں انسانی عظمت اور انسانی تکریم کا مالک نے ذکر فرمایا کہ انسان بہت مخلوقات میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی اس تکریم کی وجہ کیا ہے، اس فضیلت اور برتری کی وجہ کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کنز الایمان کے اندر اسی آیت کے ضمن میں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کیوں افضل ہے مخلوقات میں۔ فرماتے ہیں عقل، علم، گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قامت، معاشی صلاحیت اور آخرت کی تدابیر اور کائنات کو تسخیر کرنے کی صلاحیت، اس وجہ سے انسان جو ہے اس کو فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ ہوائیں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ ہوائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کو علامہ اقبال نے اور صدر الافاضل نے انسانی تکریم کے وجہ کے طور پر بیان کیا۔ دوسری وجہ جس کو حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے بیان کی اور وہ بالکل منفرد ہے کہ انسان کیوں افضل ہے، کیوں اعلیٰ ہے، کیوں اس کا مقام ہے مخلوق میں۔ انہوں نے فرمایا عن محمد بن کعب بجال محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہم، یعنی حضور علیہ السلام کا اولاد آدم میں ہونا یہ تمام انسانیت کے لیے وجہ افتخار اور وجہ فضیلت ہے، اور اعزاز و برتری کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے حضور کو انسانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ تھی انسانی تکریم کی بات۔ اب ہم بندہ مومن کا مقام عرض کریں گے کہ ایک وہ انسان جو کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں شامل ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد گرامی ہے، بیت اللہ شریف کے حوالے سے آپ کا فرمان ہے النظر الی البیت الحرام عبادت، کہ عزت والے گھر کعبہ کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اور مومن کے احترام کے بارے میں بھی حضور نے پھر ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے بیت اللہ، اللہ نے تجھے بہت ہی شرف، عزت، کرامت اور حرمت عطا فرمائی ہے، لیکن والمومن اعظم حرمتا عند اللہ منک، مگر اللہ کے نزدیک مومن کا احترام اور عزت تجھ سے بھی بہت زیادہ ہے اور عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مولانا روم اس حدیث شریف کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، کہ کسی دکھی کا دل خوش کر دینا حج اکبر کے برابر ہے۔ اس لیے قرآن کریم انسان کی تکریم، عزت اور اس کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر کہ کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا یہ تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور جس شخص نے کسی انسان کی جان کو بچایا
گرے ہوئے کو اٹھایا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اسے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اسے معاشی سٹیبلٹی دے دی اور وہ بلندی پر فائز ہو گیا۔ تو کیا کمال کی بات ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس حوالے سے ہم موجودہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کم و بیش آج سے 2-3 ہفتے ہو چکے ملک میں مسلسل بارشیں جاری ہیں اور ہم فیس بک اور میڈیا پر بڑے دردناک مناظر دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے مکانات گر گئے، مویشی بہہ گئے، فصلیں ڈوب گئیں، اور سب سے بڑا جو پینفل مسئلہ، جو الارمنگ پوائنٹ اور دکھ دینے والا ہے، تیرتی ہوئی انسانی لاشیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر کھلے آسماں کے تلے ہمارے بھائی امداد کو پکار رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی سطح پر توبہ و استغفار کرنی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کے ذہن میں آئے گا۔ توبہ استغفار اس لیے کرنا ہے کیونکہ جتنی بھی پریشانیاں کرونا کی صورت میں، وبا کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، کسی بھی شکل میں جب آتی ہیں تو وہ ان مشکلات کی اصل وجہ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ روم کے اندر مالک نے ارشاد فرمایا، بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا، یہ ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ اور تکلیفیں کیوں دی جاتی ہیں؟ فرمایا تاکہ لوگ ان مسائل کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ اب ہم حضور علیہ السلام کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا۔ جب بھی کوئی مشکلات اور پریشانیاں آتیں تو حدیث شریف میں آتا ہے، عن حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی کوئی سخت پریشانی یا معاملہ پیش آتا تو حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور یہ مشکلات کے حل کا قرآنی نسخہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سخت قحط کا دور ان پر آیا اور وہ 9 ماہ تک جاری رہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رو کر توبہ کرتے اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرماتے اور لوگوں کو تلقین کرتے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ بتایا یہ کہ اکیلا عمر کچھ نہیں ہے، جب تک پبلک کو ساتھ ملا کے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر نہیں روئیں گے، معافیاں نہیں مانگیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ تو فاروق اعظم لوگوں کو فرماتے گناہ چھوڑ دو اور قحط سے نجات کی دعا کرو۔ تو ندامت کے ان آنسوں سے اللہ پاک بندے کو معاف فرما کر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا، سیلاب کے جتنے متاثرین ہیں ہم نے دل کھول کر ان کی امداد کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی تکلیف دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو سہولت دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے متاثرین کی امداد کے لیے ہیلپ لائن کا اجرا کریں اور مشکلات میں ان کا ساتھ دیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص پیاسا تھا، جنگل میں گیا، اسے خود پیاس لگی، یہ میں نے روایت میں پڑھا ہے۔ اس وقت عام تھا، ایک کنواں تھا، نہ رسی تھی نہ ڈول تھا جس سے وہ پانی نکالتا۔ بڑی مشکلوں سے اس کے اندر گیا، اس نے پانی پیا، بڑی مشکلوں سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے اس نے اپنی زبان باہر نکال رکھی ہے اور وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس انسان کو کتے کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس نے ستایا تھا اس کتے کا بھی یہی حال ہوگا۔ چنانچہ وہ نیچے گیا اور اس کنویں کے اندر اس نے جوتے میں اپنے پانی ڈالا اور جوتا اپنے دانتوں میں ڈالا اور اس طرح باہر نکل کر آیا اور اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ حضور نے فرمایا اللہ کو فقط اس کی یہ ادا پسند آئی اور مالک نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ تو اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے
بخشش مل سکتی ہے تو ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ آج حضور کی امت کی اس مشکل گھڑی میں اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فردوس بری کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔